عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کی ہیں جن کا تعلق گزشتہ مضامین کے ساتھ مربوط ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ ان سے پہلی آیات میں اور جو حضرات اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر قربانی پیش کریں تو فرمایا ان کو مردہ تک نہ کہو، ان کو حیات جاویدانی مل گئی لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب پڑھی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، امتحان میں ڈالیں گے سب کو۔ امتحان ضروری ہے، لوگ درخواستیں امتحان کے لیے دیتے ہیں کہ امتحان کے لیے داخلہ ہو جائے، قبولیت ہو جائے، امتحان دیں گے، کیونکہ امتحان کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے وہ مد نظر ہوتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے انسان کی، یہ ساری امتحان سے ہی بھرپور ہے۔
کامیاب وہ ہوتا ہے جو سب سے اچھے عمل کرے۔ سورہ ملک عام حضرات کو یاد ہوتی ہے، اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت والے خدا جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، پہلی ہے اسی نے موت بھی پیدا کی، حیات بھی پیدا کی۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اور ساتھ تمہارا امتحان ہوتا ہے کہ جتنی زندگی ہم نے تمہیں دی ہے ان میں تم کتنے اچھے عمل کرتے ہو۔ ایکم احسن عملا، ہم آزمائیں گے، معلوم کریں ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ مجھے امتحان کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے کسی کی اتباع کی ضرورت ہے، جو چاہوں سو کروں، میں خود مختار ہوں۔ تو فرمایا یہ اس کا زعم اور دعویٰ غلط ہے۔ اللہ عزیز ہے، قوت والا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے سے بڑے جابر کو جو دنیا کے لحاظ سے ہے جب چاہے تو پکڑ لے۔ فرعون، نمرود، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے، سب کا حشر آپ نے دیکھا کہ کیا ہو، کیسے ذلیل ہوئے۔ بہت آئے لوگ سرکشیاں کرنے والے، کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات مان کر سنت رسول پر زندگی گزاری، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، نیکی میں لگا ہوا انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کچھ نہ کچھ خطا کاریاں کرتے ہو۔ کوئی زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی وہ خطائیں جو ہیں وہ چھپی رہتی ہیں، تو ہیں خطا کار سب ہیں۔ یہ بھی ہماری نماز جو ہے یہ بھی ہم شان خداوندی کے مطابق تھوڑی پڑھتے ہیں، اس میں بھی خطا بھی ساتھ مل جاتا ہے۔ تو فرمایا جو خطا کار ہے وہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف بھی کر دوں گا۔ عزیز الغفور، دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی فرمائی۔ کوئی بڑا یہ نہ سمجھے کہ مجھے ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں، ہم جس کو چاہیں پکڑیں کو چھڑا نہیں سکتا۔ اور سب سے کوئی بڑا گناہ گار توبہ کر آئے تو ہم معاف کریں گے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، بڑے بڑے گناہ گاروں۔ جہاں فرمائے ایک بندے کا قاتل جہنم میں جائے گا، وہاں 100 بندے کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جب اس نے توبہ کی، توبہ سادشاہ کی۔ تو غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، دونوں صفتوں پر نظر ہونی چاہیے۔ تو ما جعلنا علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ رنگینیاں، خوشنمائیاں، رونقیں، خوبصورتیاں ہیں، ہاں یہ سب ہم نے بنائی ہیں، تم نے نہیں بنائی۔ ما جعلنا علی الارض زینۃ اللہ، اس زمین کی زینت ہے یہ،
اور لنبلوکم، پھر ہم دیکھیں گے تم صرف ان زینت کے پیچھے اپنی زندگی گنواتے ہو کہ ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہو. یہ زینت تو ہے، اللہ ہی نے بنائی ہے. ما جعلنا علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، وہاں بھی یہی لفظ ہے، ہم دیکھیں گے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اور اس زینت کو جو دنیا میں ہے اس کو ہم مٹا کر زمین کو بنجر کر دیں گے، یہ مٹ جائے گی. یہ اگر تم نے ہمیشہ کی زینت حاصل کرنی ہے تو ہمارے احکام ہمارے رسول کی اتباع میں پورے کرو، تو پھر جو ہم مرنے کے بعد تمہیں زینت دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تم سب کو، آزمائیں گے. من الخوف، کبھی تمہارے اوپر خوف طاری ہوگا دشمن کا، ملکی دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، کسی چیز کا دشمن ہو، تمہیں خوف ہوگا. اس میں بھی ایک تمہاری آزمائش ہوگی. اگر تم ہمارے حکم کے مطابق چلتے رہے تو پھر اس خوف سے نکالیں گے بھی ہم. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون جب نہیں مانتا تو آپ اپنی قوم کو لے کر اس مصر ملک سے نکل کے اپنے پیچھے چلے جاؤ. اللہ کا حکم تھا، تیاری ہو گئی، چلے گئے. انصر وادی انکم متبعون، ساتھ فرما دیا میرے بندوں کو لے جاؤ، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. جب فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارے مخالفت میں آئے گا بھی. تو بہرحال وہ لمبی سی بات ہے. تو آگے جو آزمائش کی بات، یا جب یہ چلے گئے فرعونیوں کو پتہ چلا تو یہ بھی اپنی فوج کو فرعون لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا کہ پکڑے یہ ہوتے کون ہیں. ہم سے تو ایک آدھ دن کی چھٹی لی تھی کہ ہم نے خوشی منانی ہے، اور یہ اب پتہ چلا وہ تو گئے پار جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. پکڑو ان کو. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت بھی کم از کم 6 لاکھ سے زیادہ تھی. تو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم تو ایک ایسے خوفناک قسم کے لوگ ہیں. ہمارا تو ایک دنیا میں ایک جو ہے خوف چھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کٹھے کرو سارے لوگوں کو، ان کا پیچھا کریں. آ گئے تو اگلی جو اصل بات ہے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نے جب دیکھا کہ پیچھے فرعون والے تو آ گئے، اب خوف کی بات میں کہہ رہا ہوں، پیچھے فرعون ہے، ہتھیار سے لیس ہو کر فوج کو لایا ہے، اور آگے سمندر ہے، دریا ہے، وہاں سے جا نہیں سکتے، تو ہم تو پھنس گئے، رگڑی گئے. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ نے کہا ہم تو مدرکون، پکڑے گئے، نہ آگے جانے کے ہیں، آگے جائیں تو ڈوب کے مر جائیں گے، اگر یہاں رہتے ہیں تو وہ آ کر ہمیں قتل کر دیں گے، ماریں گے، سزائیں دیں گے. قائد مضبوط ہو تو فرمایا کلا، یہ کیا کہہ رہے ہو،
کلا، یوں نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اس کے حکم سے تو نکلا ہوں۔ خوف کی بات نہیں ہے، اس خوف میں پڑ گئے ہو تو خوف سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ڈھارس بنوائی، اتنے میں وحی آ گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جس لاٹھی سے آپ پتھر کو مار کے پانی نکالتے ہیں وہی لاٹھی پانی پہ مار کے پتھر بنا دی، وہی لاٹھی ماری۔ پتھر سے پانی تو مشکل نکلتا ہے، لیکن ہم جب نکالیں تو نکل آتا ہے، اور پانی مائع ہوتا ہے، چلتا ہے، یہ ٹھہرتا نہیں۔ تو آپ اسی ایک لاٹھی کو یوں ماریں، یہ پانی رک جائے گا اور دیوار شیشے کی بن جائے گا اور راستہ درمیان میں کھول دے گا، اور تم اس کے درمیان سے، اور 12 راستے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 راستے بن جائیں گے، تم آرام سے ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے باتیں بھی کرتے جاؤ، دیکھتے بھی جاؤ تو پار ہو جاؤ گے۔ جب اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا آخری آدمی جب دریا کے پار ہو گیا، دریا بند ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، فرعون والے آگے کہتے ہیں حاضر الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں دریا میرے حکم سے تو چلتی ہیں، یہ میرے لیے اس نے راستہ بنایا، ان کے لیے تھوڑا بنایا تھا۔ خوش فہمی میں جناب فوج کو ڈال دیا، تم بھی چلو ان کو جا کے پکڑو۔ جب فوجی سارے فرعون سمیت دریا کے اندر آگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دریا کو مل جا، وہ سارے وہاں ہوتے کھا کے مر گئے، اور فرعون ایک دفعہ ابھرا کے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب ساری فرعونیت اس کی ختم ہو گئی۔ اب کہتا ہے میں ایسے ایمان لایا ہوں جیسے بنو اسرائیل لائے، اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس کی طرف دعوت موسیٰ علیہ السلام نے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اب ایمان لائے ہو جب پکڑے گئے ہو، یہ تو وقت بخشش کا نہیں ہے، تمہارا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ قد کنت، پہلے سے آپ فساد مچاتے رہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہاں ہم آپ کو اس دریا سے نکل کے باہر پھینک دیں گے تیری لاش کو، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اب اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ہم باہر باقی سارے ادھر ہی مر جائیں گے، ادھر ہی لٹ جائیں گے، کھا جائیں گے کچھ ہے اس کو جدھر بھی جائیں گے، لیکن تیری لاش کو ہم باہر نکال کے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں۔ تو بڑے سے مطلب یہ ہے بڑے سے بڑے خوف میں بھی آدمی گر جائے، ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں۔ تو اس واسطے آزمائش تو سب کی ہونی ہے، اور پھر اپنے دین پر رہ کر آزمائش میں چلیں تو فائدہ نہیں ہے، جس سے ہماری دنیا بھی بن جائے۔ ابھی ختم نبوت کے بارے میں کہہ رہے تھے، جن لوگوں نے ختم نبوت کی خاطر کام کیا ہے ان کی عزت ہے، آج بھی عزت ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی، اور جو آج کام کر رہے ہیں ان کی بھی عزت ہے۔ اللہ تبارک کسی بھی کام میں ختم نبوت تو ماشاءاللہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی بھی کام دین کا ہو اس پر آدمی ڈٹ جائے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، تو جان آج بھی جانی تو کل بھی جانی ہے، پر جانی تو ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا، سب نے جانا ہے۔
اگر اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔